الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و عنایت سے، اس کی خاص رحمت سے جو اس نے ہمیں جو ہے وہ ہم پر عنایت کی کہ ہم قرآن پاک جو ایک لا ریب کتاب ہے اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے اور سکھانے کی جو ہے وہ کیا ہے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعی اس کوشش میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آج جو ہے ہم سورہ الحاقہ جو ہے اس کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم اس کے افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے لا اقسم۔ اس میں جو لا ہوتا ہے لا اقسم میں، یہ لا زائدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لا زائدہ۔ اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں میں، تو لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، I swear۔ تبصرون دیکھتے ہو تم، یو سی، تبصرون کیا ہوتا ہے؟ یو سی، تم دیکھتے ہو۔ تذکرون دھیان کرتے ہو تم، دھیان کے لیے بھی آتا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یو ریممبر۔ تقولا بنا کر کہتا ہے، وہ بنا کر کہتا ہے، ہی ہیڈ فیبریکیٹڈ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کرنا اور ایک بات بنا کر کرنا۔ بنا کر کیا ہے کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ویسا ظاہر کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بنا کر بات کرنا۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیا ہے بنا کر جو بات کرتا ہے فیبریکیٹڈ ہوتی ہے۔ اخذنا لیتے ہیں، پکڑتے ہیں ہم، we would have seized لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، سیز کر دیتے ہیں، اس کے لیے یہ کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ قطعنا کاٹی ہم نے، we would have cut۔ نعلم جانتے ہیں ہم، we know۔ سبح پاکی بولو تم، گلوریفائی۔ تو یہ تھے آج کے افعال جو آج کے رکوع میں استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہم اسماء کی طرف آتے ہیں، ان اسماء کو دیکھتے ہیں جو اس رکوع میں جو ہے وہ استعمال ہوئے، ان کا معانی اور ترجمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تنزیل نازل کرنا، ریویلیشن۔ الیمین قسم کو بھی کہتے ہیں، اور باقوت کوئی بدلہ لینا یا قوت سے کوئی کام کرنا اس کو بھی کیا ہے یمین کہتے ہیں۔ دا رائٹ ہینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الوتین رگے دل، دا آرٹری، آرٹری ہوتی ہے جس میں سے کیا ہے خون جو ہے پمپ کرتا ہے، ہارٹ جو ہے وہ بلڈ میں وہاں سے باڈی میں جاتا ہے، تو مین جو بڑی جو ہے وہ کیا ہے اس میں رگ ہوتی ہے، اسے آرٹری کہتے ہیں، اس کو رگے دل بھی کہتے ہیں اس کو۔ حاجزین بچانے والا، one who could prevent۔ تذکرۃ نصیحت، a reminder۔ مکذبین جٹلانے والے، deniers۔ تو یہ اسماء تھے جو اس رکوع میں استعمال ہوئے۔ اب ہم اس رکوع کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس میں کیا چیز جو ہے وہ کن معانی کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے۔
سب سے پہلے جیسے کل آپ کو بتایا تھا اس کے شان نزول میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، ان کے ایمان لانے کا آخری واقعہ تو وہ تھا جو وہ اپنی جو ہے بہن کے گھر گئے اور وہاں جو ہے وہ تلاوت سنی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کے شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت زبان رسالت مبارک سے جو ہے وہ یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ یعنی اس طرح جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے سورہ حاقہ سے جو ہے کیا سنا، اور اس رکوع میں جو ہے وہ کیا ہے کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے پر یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت چیزیں کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کے رگے گردن جو ہے وہ کیا ہے اس کو کاٹ دیں۔ یہ یقینی برحق کلام ہے، اور جو لوگ اسے جٹلائیں گے انہیں آخر کار پچھتانا پڑے گا۔ اس طرح جو ہے اس سورہ میں اس سورہ کے اس رکوع میں ان چیزوں کو جو ہے وہ کیا ایڈریس کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرے رکوع میں۔ اب آتے ہیں اس کے جو ہے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو میں ان چیزوں کی کیا کرتا ہوں قسم اٹھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی دونوں چیزیں آ گئیں، وہ جنہیں تم دیکھتے ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور جنہیں تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی تمام مخلوقات کی قسم ہو، تمہارے دیکھنے میں آئے اس کی بھی اور جو نہ آئے اس کی بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت جو مراد ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی کئی اقوال جو وہ موجود ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، تو بے شک یہ قرآن ایک کرم والے کریم رسول جو ہے اس کی باتیں ہیں، یعنی اس کا قول ہے، ایک کریم رسول، اور اس سے محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کی بات، یہ کسی شاعر کی جو بات نہیں ہے۔ جو ان کے رب عز و جل نے فرمائی یہ وہ باتیں ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے، قلیل کہتے ہیں کم، قلیلا ما بہت ہی کم ہے جو تؤمنون، بہت ہی کم ہے جو تم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، اور نہیں ہے یہ قول کسی کاہن کا، جیسا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ کس کا کاہن کا جو ہے وہ قول ہے۔ تو بالکل جو ہے یہ جو ایسا کہتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، وہ اتنا بھی ایمان نہیں رکھتے، نہ یہ شعر ہے نہ اس میں شعریت کی کوئی بات ہے، اور نہ جو ہے یہ کیا ہے کسی کاہن کا قول ہے جس کی طرف وہ اس کو نسبت کرتے ہیں، جیسے کہ بعض کافر اس کتاب الہی کے بارے میں کہتے تھے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہو تم جو کیا کرتے ہو ایمان لاتے ہو یا اس پر نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا ما تذکرون، قلیلا ما بہت ہی کم ہے، تذکرون جو دھیان دیتے ہیں اس پر۔
اور اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کتاب کی ہدایت کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور بے مثالی پر غور کرتے ہو، یہ تو سمجھو کہ یہ کلام جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ کہہ اتارا گیا ہے، نازل ہونے والا ہے رب العالمین کی طرف. تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. اب اس میں جو ہے یہاں رسول کریم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ تکویر کی آیہ نمبر 19 میں بھی 19 میں اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور کاہن کہتے تھے. برخلاف اس کے کہ سورہ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، تو وہاں جو ہے وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل امین کو بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہاں جو رسول کریم مراد ہے اس سے جو ہے وہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اور اس کو روشن افق پر دیکھا، وہاں کیا تھا کہ روشن افق پر دیکھا، قریب یہی مضمون جو ہے سورہ نجم میں بھی آتا ہے، وہاں بھی جو ہے جبرائیل امین جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کلام میں رسول کریم سے مراد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد مصطفیٰ اور جبریل کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، دوسرے لحاظ سے جبرائیل امین علیہ السلام کا قول. لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کیا گیا، اس لیے فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ نازل اس سے ہے، اور زبان مبارک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے قول رسول جو ہے اس کو کہا گیا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کو اپنا کلام جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس پیغام کو جو ہے وہ نازل کیا، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اس کو جو ہے وہ آگے پہنچایا. کم ہی ایمان لاتے ہیں کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو. یہ مطلب ہو گیا قلیلا ما تؤمنون، کم ہی جو ہے وہ تم اس پر ایمان لاتے ہو. تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، اب آگے کیا فرمایا کہ جو کچھ جو ہے وہ کیا ما تبصرون اور ما لا تبصرون، اس کی تفسیر میں کیا فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جو تمہیں نظر آتا اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، ان سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم نہایت معزز اور شریف ہے. اب دیکھیے کہ یہ قسم کس معنی میں جو ہے وہ کھائی گئی. جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کلام کو ایک شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا. سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے. ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر ان خداوند عالم کے سامنے جو ہے خداوند عالم کی طرف منسوخ کر دے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی اعلانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام
کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا، اپنی تجارت کو برباد کیا، اپنے عیش و آرام کو جو ہے وہ کیا ختم کیا۔ جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اسی میں گالیاں کھانے لگا، نہ صرف خود بلکہ جو ہے وہ اپنے بال بچوں تک ہر قسم کے مسائل میں مبتلا کرا دیا۔ ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں گھسیٹتا۔ تیسرا یہ کہ ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یک لخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا قائل کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شیر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہن کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک حد درم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے۔ یہ کیا ان کا اپنا کیا ایک ان کا بغض و عناد تھا جس کی وجہ سے یہ جو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر تقوّلا بنا کر بات کرے، علینا ہم پر بعض الاقاویل بعض جو ہے وہ کیا ہے باتیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم اسے باقوت جو اس سے کیا ہے بدلہ لیتے، ثم پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی جو ہے وہ کیا ہے شہ رگ جو ہے وہ کاٹ دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کے معاملے میں واضح جو احکام فرما رہا ہے کہ یہ بات بھی ان کے نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس سے کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکے، اس کے برابر تو درکنار ان کے قریب تک کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچتی تھی۔ ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان جو ہے وہ بہت مختلف تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ فرمایا اس کے بعد کہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھنچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعلسازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگے دل یا رگے گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور ان کی جو ہے شہ رگ نہ کاٹی جائے، تو یہ نہیں ہے، یہ سچے نبی کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، جھوٹے نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے کیا ہے یہ نصیحت ہے قرآن پاک۔ تو اس کے بعد فرمایا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، فَمَا مِنْكُمْ پھر تم میں سے کوئی، من احدن کوئی ایک، انہو اس سے یعنی اس عذاب سے، حاجزین بچانے والا نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتا شہر رگ کو کاٹتا تو کوئی بچانے والا جو دنیا میں نہیں ہے، بلکہ فرما دیا کہ یہ کلام پاک کیا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن جو ہے متقین کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَعْلَمُ ضرور ہم جانتے ہیں کہ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک
وہ ایک حسرت ہو جائے گی کس پر؟ کافرین پر، جو جٹلاتے ہیں ان پہ یہ حسرت رہے گی کہ وہ روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور ان کے انکار کرنے والے اور جٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ کیا ہے؟ یقینی حق ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ وہ کیا ہے کہ یقینی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ، پس تم تسبیح بیان کرو، پاکی بولو، بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمت والا ہے، اور اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس کلام جلیل کی وحی فرمائی، اور اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جھک جاؤ، اور جھک کے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جس نے اتنی عظیم کتاب جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم کتاب جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور عطا فرمائی، ہمیں یہ پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ حاضرین مجلس میں جو بھی موجود ہیں، ان کے دل میں جو بھی جائز خواہش، جو دعا، جو آرزو ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، اس کو قبول و منظور فرما لے۔ یا باری تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے وہ تکالیف سے ان کو بچا لے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان کے والدین جو دنیا سے چلے گئے، یا باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ ہمارے جو اساتذہ چلے گئے اور جو استاد ہمارے جو ہے دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ روز معاشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دے، اور جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ سب کے مصائب کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی اور ہمارے ذہنوں کو وسعت دے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔